بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے فرعون کے درباری قارون کا نام ضرور سنا ہوگا، جس نے غریبوں کا خون چوس چوس کر دولت کے انبار لگا لیے تھے۔ اس کے خزانے سونا، چاندی اور قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا کر چلتی تھی۔ یہ شخص پرلے درجے کا ظالم تھا۔ غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر جانا اس کی عادت تھی۔ اسی چیز نے تو اس کو اتنا بڑا سرمایہ دار بنا دیا تھا۔ یہ شخص ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا مغرور اور متکبر بھی تھا۔ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے غریبوں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ظلم، تکبر اور بخل اور فساد سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ظالم شخص کا دماغ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل میں ایسا فتور آ جاتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی واعظ اس کے حق میں کارگر نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا اقتدار، میرا اور ہدیہ، میری ہیبت، میری قوت، میری صدوت، میری دولت اور میری حشمت ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے اس فضول گھمنڈ میں مارا جاتا ہے۔ جب قارون کا ظلم و فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، اور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالم اور متکبروں کو عالم انسانی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت، عہدوں، منصب اور دوست احباب میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ قارون کو زمین میں دنسا دیا، مگر اکیلے کو نہیں، بلکہ اس کے خزانوں اور محلات سمیت۔ وہ خزانے جن کی وجہ سے اس کی عقل میں فتور آ گیا تھا، وہ خزانے جنہوں نے اسے ظالم اور متکبر بنا دیا تھا، وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ سورہ القصص میں ہے کہ پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دنسا دیا، بس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچائے، اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔